بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سننے والے اس وقت صرف اس کہانی پر توجہ دیں۔ میری شادی کو تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ میری اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم اپنی بیوی سے ذرا دور رہا کرو۔ پتہ نہیں کیوں میری ماں مجھے میری ہی بیوی کے خلاف بھڑکانے لگی تھی۔ ایک روز میری ماں مجھ سے کہنے لگی، اگر تم اپنی بیوی کی باتیں مانتے رہے تو نہ ہی تمہاری بیوی آگے بڑھ پائے گی اور نہ ہی تم کوئی کام کر سکو گے۔ اماں کی ایسی باتیں سن کر میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں باپ کا بہت زیادہ فرما بردار بیٹا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ اماں جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنی بیوی سے دوری اختیار کر لیتا ہوں۔ اکثر اوقات میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب کچھ کمانا شروع کر دو۔ ویسے اماں کی یہ بات ہے بھی ٹھیک تھی، کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی جاب نہیں تھی۔ میں نے نوکری کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ میری اماں مجھے ملک سے باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ میری اماں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہا کہ مجھے دبئی بھیج دے۔ میں نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دن کے بعد مجھے دبئی سے کال آ گئی۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دبئی جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری شادی کو ابھی تقریباً 3 ہفتے ہی گزرے تھے، پر اماں کی ضد کرنے کی وجہ سے مجھے اس گھر کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دبئی جانا پڑا۔ اماں کی اس حرکت کو دیکھ کر میری بیوی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری بیوی نے میری بہت زیادہ منتیں کی کہ تم ابھی نہ جاؤ، لیکن میں اپنی ماں کی ضد کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی بیوی کے روکنے پر بھی نہ رکنا آیا اور میں دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں دبئی کے لیے روانہ ہوا تو میں ایک بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کے چہرے پر کوئی افسردگی یا پریشانی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میری ماں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے جانے پر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہے۔ ادھر میری بیوی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ خیر، میں اب دبئی پہنچ چکا تھا۔ میں بیوی کی نسبت اپنی ماں کی باتوں پر زیادہ فوقیت حاصل کرتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ یہاں دبئی آنے کے بعد میری کچھ لوگوں کے ساتھ جان پہچان بڑھ گئی اور یہاں میرا ایک دوست بن گیا جس کا نام یاسر تھا۔ میں نے یاسر کو بتایا کہ ابھی میری شادی ہوئی کو تقریباً 3 ہفتے گزرے تھے کہ میں دبئی آ گیا ہوں۔ یاسر میری باتیں سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم نے یہ بہت غلط کیا ہے، کیا پتا جب تم اپنے گھر واپس جاؤ تو تمہاری بیوی تمہاری نہ رہے۔ یاسر کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یاسر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یاسر کی باتیں میرے ذہن میں مسلسل گھوم رہی تھی۔ یاسر کی باتیں کافی حد تک میں سمجھ چکا تھا۔ وہ مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہیں تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ ہی نہ دے دے، لیکن میں نے یاسر کی باتوں کو بھی اگنور کر دیا۔ اب میں ہر روز اپنی بیوی سے ویڈیو کال پر بات کر لیا کرتا تھا۔ بیوی سے بات کرنے کے بعد میرا دل کچھ مطمئن ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا بیوی سے تعلقات کم ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے دوست کی سب باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اب تو میری بیوی نے مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے 1-2 بار اماں سے کہا کہ میری بیوی سے بات کروا دیں۔ اماں نے بھی اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ تم سے اب بات نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اماں کی اس بات پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی واپس اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گھر کی ساری جمع پونجی لگا کر میں دبئی آیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی؟ میرا موڈ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ اب میرا یہاں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اب بجھ سا گیا تھا۔ ایک روز میں نے اپنی اماں سے بات کی اور کہا کہ میں اب کب تک ایسے پردیس میں بیٹھا رہوں گا اور ادھر میری بیوی میرا انتظار کرتی رہے گی۔ میری ماں کے منہ سے جو الفاظ نکلے میں ان کو سن کر حیران رہ گیا۔
میری ماں مجھ سے کہنے لگی، تمہاری اب یہاں کوئی بیوی نہیں ہے، دل لگا کر وہاں کام کرو۔ ماں کی ایسی باتیں سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہتے ہی اماں نے فون کال کاٹ دی۔ میں نے اپنی بیوی کے نمبر پر کال کرنا شروع کر دی، لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے بھی اب بے دلی سے ٹیلی فون رکھ دیا تھا۔ اگلے روز کام سے واپس آنے کے بعد میں نے پھر سے اپنی بیوی کو کال ملائی، مگر آج پھر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اب تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میری بیوی سے میری بالکل بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے یا نہیں۔ مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا اور بہت زیادہ پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے جو میری بیوی مجھ سے بالکل بات نہیں کر رہی۔ میں دن بھر اپنی بیوی کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن میری بیوی کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا۔ اس بات کو بھی تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بنا بتائے اپنے گھر واپس جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ میری بیوی کہاں ہے، کیونکہ میری ماں کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے پاکستان کی ٹکٹ لی اور 3 دن کے بعد میں اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ماں مجھے دیکھ کر خوش نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے۔ میں نے ماں کو سلام کیا اور فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میرے کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میں نے باہر آ کر ماں سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری ماں کہنے لگی، حوصلہ کر، تو اگر سچ جان گیا تو تجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، اماں ایسی کیا بات ہے؟ آپ مجھے پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ جو حقیقت ہے وہ مجھے بتا دیں۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری بیوی بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تمہارے جانے کے بعد وہ یہاں پر خوش نہیں تھی۔ تمہارے جانے کے بعد کئی مرتبہ اس نے میرے ساتھ لڑائی کی، لیکن پھر بھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میری ماں بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم پریشان مت ہو، میں تمہاری شادی کسی اور سے کر دوں گی۔ لیکن مجھے ماں پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، مجھے یہ بتائیں کہ میری بیوی کہاں ہے۔ میری ماں میری طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا وہ اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ میں اپنی بیوی کو لینے اس کے گھر جانے ہی والا تھا کہ میری ماں نے مجھے میرے بازو سے پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھ پر یقین کرو، تمہاری بیوی اچھی نہیں تھی، اسے لینے مت جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد وہ کسی اور شخص سے باتیں کیا کرتی تھی اور شاید اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور وہ مجھے صاف صاف کہہ چکی ہے کہ وہ اس رشتے کو نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے اپنی ماں کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جب میں دبئی جا رہا تھا تو وہ مجھے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، میں ایک بار ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اپنے سسرال کی طرف چل دیا۔ ابھی میں گلی کی نکڑ تک پہنچا تھا کہ مجھے میری بیوی نظر آئی۔ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی اور میں بلا وجہ اپنی ماں پر شک کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بنا کچھ کہے چھوڑ دوں گا۔ جب میری بیوی کو پتہ چلا کہ میں پاکستان واپس آ چکا ہوں تو وہ فوراً سے ہمارے گھر آ گئی، لیکن میں اس لڑکی کی اب شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس میں غلطی میری بہت زیادہ تھی کہ میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر دبئی چلا گیا تھا۔ اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہیے۔ دوستو، آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے سبق آموز کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔